السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 51 میں ہوں ذیشان یوسفزئی۔ ناظرین، ٹاپ سٹوریز کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے نیوزی لینڈ کی جو ٹیم آئی تھی اور وہ اپنا دورہ منسوخ کر کے واپس چلی گئی ہے۔ اس حوالے سے آج وزیر داخلہ نے کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں، کچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کا واقعہ آپ کو پتہ ہوگا، چند دن پہلے انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا تھا، تاہم وہ کھیل رہے تھے اور سیریز وہ سٹارٹ کر رہے تھے، اس سے پہلے وہ پریکٹس بھی کر چکے تھے، لیکن سیکیورٹی تھریٹ کو انہوں نے بیس بنا کر اپنا دورہ منسوخ کر دیا اور آدھے ہی میں چھوڑ کر وہ چلے گئے اور سیکیورٹی تھریٹ کو انہوں نے بیس بنایا۔ لیکن پہلے انہوں نے مکمل اطمینان کیا تھا، وہ آئے بھی تھے اور رپورٹس بھی انہیں بھجوائی تھی اپنے جو ان کے سربراہ نے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے دورہ منسوخ کر دیا۔ آج وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ 5 ممالک کدھر گئی کہ جب سیکیورٹی ماہرین پاکستان کا دورہ کر رہے تھے، اس پر پھر اطمینان کا اظہار کر رہے تھے، اور نیوزی لینڈ کی ٹیم جب 4 دن پریکٹس کر رہی تھی، اس دن وہ 5 ممالک کہاں تھے اور اب کدھر گئی ہے۔ اس وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ کے پاس اتنے فورسز نہیں ہیں جتنے ہم نے ان کو سیکیورٹی دی ہے، تو میرے خیال سے شاید ان کو یہ سیکیورٹی، یہ پروٹوکول راس نہیں آئی، اس لیے وہ اپنا دورہ منسوخ کر کے چلے گئے۔ اور کیا ہی وہ ایک وقت تھا جب سابق وزیر اعظم کہتے تھے کہ میں نجم سیٹھی، جب اس وقت کے پی سی بی کے چیئرمین تھے، کہ ان سے کہتا ہوں کہ لوگوں کے ترلے نہ کرے، کہ جو آنا چاہتے ہیں آ کے کھیلے، جو نہیں آنا چاہتے تو ان کے ترلے کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ شیخ رشید کا آج کہنا تھا کہ قوم کو افسوس ہوگا لیکن اچھا وقت آئے گا اور پھر ساری دنیا یہاں پر کھیلنے آئے گی۔ اللہ کرے کہ وہ وقت آ جائے جب تمام دنیا یہاں پر کھیلنے اور اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے کے لیے باہر کی دنیا سے لوگ آئے، لیکن نیوزی لینڈ نے جو کام کیا اور انہوں نے جو یہ عمل سرزد کی، تو اس کی وجہ سے انہوں نے خود دنیا کے سامنے اپنا تماشا بنا دیا۔ پاکستان کا کچھ انہوں نے نہیں بگاڑا۔ ساتھ میں بات کریں گے میجر جنرل بابر افتخار کے حوالے سے۔ ان کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی نیت پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ طالبان پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جب سے طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے، جب سے انہوں نے کنٹرول لیا ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیا جائے گا، نہ کسی دہشت گرد تنظیم کو، نہ کسی اور گروہ کو، کہ وہ افغان سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرے۔ تو آج میجر جنرل بابر افتخار نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ افغان طالبان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بارڈر مینجمنٹ ایک ہارڈ ایشو ہے جس کو ٹیکل کیا جا رہا ہے، اور تمام تر مشکلات کے باوجود بارڈر پر جو فینسنگ کا کام ہے وہ 90% کمپلیٹ ہے۔ بات کریں گے طالبان ہی کے حوالے سے، جنہوں نے افغانستان میں آئی پی ایل کے میچز دکھانے پر پابندی لگائی ہے۔ انڈین پریمیئر لیگ جو ہے، جس کا 14واں سیزن ابھی یو اے ای میں جاری ہے، اس کے میچز افغان نیشنل ٹی وی پر نہیں دکھائے جا رہے ہیں۔ افغان کرکٹ بورڈ کے سابق میڈیا مینیجر ابراہیم محمد نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ قومی ٹی وی پر آئی پی ایل کے میچز نہیں دکھائے جا رہے ہیں، تاہم اس کے اثرات کیا ہوگے؟ انڈیا نے جو پہلے اتنی ساری انویسٹمنٹ کی تھی وہ تو ضائع ہی ہو گئی تھی، لیکن وہ آگے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات کس طرح کے ہوں گے۔ افغانستان کی جو نئی حکومت ہے، جو طالبان ہے، جو نئی کابینہ ہے، ان کے حکومت جو ابھی بنی ہے، ان کے تعلقات اور ان کے تعلقات کس طرح ہوں گے، اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ اور انڈیا کو یہی ذلت اور رسوائی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ جو کام کشمیر میں سرزد کر رہے ہیں، جو ظلم و ستم و بربریت انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے اور وہاں پر ایک اندھیر نگری چوپٹ راج قائم کیا ہے، تو ان کے ساتھ یہی ہونا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب انڈیا منہ کے بل کھائے گی اور بہت شرمندہ ہوگی۔ ساتھ میں بات کریں گے انڈین میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے، جو آپ کو پتہ ہے کہ چلتی ہی جھوٹ پر ہے۔ ان کا کام یہی ہے کہ وہ جھوٹ کا پرچار کرے، اور پتہ نہیں کہ ان کو اپنے لوگ عقل سے پیدل لگتے ہیں یا باقی دنیا ان کو بے عقل لگتی ہے، کہ باقی دنیا کا ذہن ہی نہیں ہے۔ جو ان کے اینکرز ہیں، جو ان کے جرنلسٹ ہیں، جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ کیمرے پر بول دیتے ہیں، وہ اسکرین پر بول لیتے ہیں، اور سچ اور جھوٹ کا تو خیر لحاظ ہی نہیں۔ البتہ جھوٹ بھی اتنے اعتماد اور وثوق کے ساتھ بولتے ہیں
کہ دیکھنے والے خود شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ آپ مشہور انڈین اینکر کو جانتے ہوں گے، ارنب گوسوامی کو، جو انتہائی اس کا جو طریقہ کار ہے، میں اس کو اسٹوپڈ ہی کہوں گا، اس کے بات کرنے کا جو انداز ہے، اس نے پاک فوج کے متعلق جو مضحکہ خیز بیانات وہ جاری کرتا ہے، اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ پورا دن ٹی وی پر بیٹھ کر ہی پاک فوج کے خلاف باتیں کرے، پاک فوج کے خلاف بیانات دے، اور ان ہی چیزوں پر ان کی جو میڈیا انڈسٹری ہے وہ چلتی ہے۔ اس نے گزشتہ دن ایک بیان دیا تھا کہ کابل کے سرینا ہوٹل کے 5th فلور پر پاک فوج کے آفیسرز موجود ہیں جو طالبان کی مدد کر رہے ہیں پنجشیر کے مزاحمتی تحریک کے خلاف۔ حالانکہ سرینا جو ہوٹل ہے وہ 2 منزلہ ہے، اس کا جو ہے 5th فلور ہے ہی نہیں۔ اس بات پر وہ اتنا لوگوں نے اس کو ٹرول کیا، اور خود ہی اس نے اپنا مذاق اڑایا۔ نہ تو اس کو اپنے کلیبر کا کوئی پتہ ہے، نہ اس کو اپنے لیول کا پتہ ہے، اور نہ ہی وہ صحافت کے جیسے جو پیشہ ہے اس سے لائل ہے۔ تو 5th فلور وہاں پر ہے ہی نہیں، اور ان صاحب نے کہا کہ یہ 5th فلور پر موجود ہے۔ تاہم سوشل میڈیا پر صارفین نے اس کا وہ حشر کر دیا جو کہ شاید ہی کسی کا ہو، اور تو اور کہ جو انڈیا میں بھی جو عقل والے لوگ ہیں اور جو سمجھتے ہیں، جو کہ مطلب سادہ لوگ نہیں ہیں جن کو یہ دھوکہ کر جاتے ہیں آسانی سے، وہ لوگ نہیں جو جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس کو صحیح ٹرول کیا۔ لیکن ناظرین، ایک بات جو میں یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ انڈین جو میڈیا انڈسٹری ہے، اسپیشلی جو کرنٹ افیئرز اور نیوز کی جو انڈسٹری، یہ ساری چلتی ہی جھوٹ پر ہے، اور میرے خیال سے ان کے پاس اور کوئی پیشہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ پاکستان پر الزام تراشی کرے، پاک فوج پر یہ بہتان لگائے اور اس پر اپنی میڈیا چلائے۔ بات کریں گے وزیر ریلوے اعظم سواتی کے حوالے سے۔ انہوں نے گزشتہ دنوں الیکشن کمیشن کے خلاف کچھ بیانات دیے تھے، پھر آج انہوں نے الزام تراشی کی ہے اور بارش کی ہے الزاموں کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ سکندر سلطان آئین اور قانون بالا دست ہے یا آپ، اور یہ بھی کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کی بہت سی باتیں جو ہے وہ صغیر راز ہے، الیکشن کمیشن مفلوج ہو چکا تھا، اس لیے یہ کڑوا گونٹ پینا پڑا اور ان کی تقرری کی گئی۔ اب یہ جو خفیہ اور راز کی باتیں ہیں، جو اداروں کے اندر کی باتیں ہیں، آپ پہلے اپنے لیول کو دیکھیں کہ ایک وزیر آ کے میڈیا پر یہ بات کہتا ہے کہ صغیر راز کی جو باتیں، تو آپ نے پول کھول دیا، حالانکہ یہ باتیں چھپی رکھی جاتی ہے تاکہ اداروں کا جو عزت ہے اور وہ آبرو ہے وہ قائم رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز صاحبہ بھی الیکشن کے کمیشن کے خلاف بولتی ہیں، ان کو تو کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا، مجھے ہی نوٹس جاری کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا لیول مولانا صاحب کے برابر کرتے ہیں تو پھر تو آپ کی وہ والی بات ہی ختم ہو گئی۔ آپ تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی یونیک ہے، ان کے وزراء یونیک ہے، تو پھر آپ اپنی برابری ان کے ساتھ کیوں کرتے ہیں کہ وہ جو غلط کام کریں گے تو پھر آپ بھی کریں گے؟ تو وہ والی بات ہو گئی کہ شیطان بھی تو یہ غلط کام کرتا ہے تو میں بھی کروں۔ یہ ہے جناب پی ٹی آئی کے وفاقی وزراء، انہوں نے کہا ہے کہ سیسا پلائی دیوار کی طرح میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ حالانکہ انڈائریکٹ ورڈز میں یہ ملک کے ایک معزز ادارے کو یہ چیلنج کر رہے ہیں اور تھریٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال جس کی لاٹھی اس کی بینس، آج کل وہ حکومت میں ہے تو کوئی ان کو کیا کہہ سکتا ہے۔ بات کریں گے کووڈ کے حوالے سے، اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ حاملہ خواتین بھی اب کووڈ کے ویکسین لگوا سکتی ہے اور وہ ویکسینیٹڈ بن سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام آباد کو 100% ویکسینیٹڈ سٹی ہونا چاہیے۔ شہریوں سے انہوں نے تعاون کی درخواست کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بیماری کو ان ویکسین کی وجہ سے ہی روکا جا سکتا ہے۔ اگر بات کریں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران، تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2167 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، 46 نئی اموات ہو چکی ہے، اور مثبت کیسز کی شرح 4.22% تک پہنچ چکی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ اختتام پذیر ہوا جاتا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجیے چینل 51۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔